اور اس میں تقریباً 600 افراد جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے۔ 15,000 کے قریب تقریباً بکریاں اور اسی کے قریب تقریباً 20,000 کے قریب جو ہے یا 2,000 کے قریب اونٹ جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے قبضے کے اندر ہے، بے شمار مال غنیمت۔ اور اسی غزوے کے اندر ہی برہ کے جو پہلے شوہر تھے جن کا نام صفوان تھا، یہ اس غزوے کے اندر قتل ہو گئے، اور برہ جو ہے یہ قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئیں۔ جس طرح مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو مال غنیمت جب تقسیم کیا گیا تو برہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حصے کے اندر آئیں۔ اور یہ بات میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر برہ سے جویریہ رکھ دیا تھا۔ اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مالک حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ مکاتبت کر لی۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ جس کی آپ غلامی کے اندر ہیں اس کو کہیں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کو اتنے پیسے کہیں سے لا کر دے دوں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اتنے پیسے لا کر کہیں سے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب یہ وہاں سے چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور آ کے عرض کرنے لگیں آپ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں اور اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہیں، اور آپ میرے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، میرے پاس مال اور دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، فی الحال میرا باپ کہیں ہے، آپ سے میں درخواست لے کر آئی ہوں کہ آپ اپنی طرف سے میری مدد کر دیجئے، مجھے پیسے دے دیجئے، میں تاکہ مکاتبت جو میں نے اپنے مالک کے ساتھ کی ہے میں آزاد ہو جاؤں، اپنے والد کے پاس جا کر آپ کا سارا پیسہ میں ایک ایک پائی آپ کو واپس لوٹا دوں گی۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اس کی بات کرنے کا ڈھنگ اور انداز ایسا تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی بات نے دل کو موہ لے لیا۔ بڑا خوبصورت انداز تھا بات کرنے کا، بڑی پیاری گفتگو اس نے کی۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ کی گفتگو سن کر مجھے یوں لگ رہا تھا، دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرما لیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو، آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے بعد اپنی ضرورت کو سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی قوم کے اور آپ اپنے جو ہیں علاقے کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند شان ہے آپ کی، اور آپ کو یہ بات لائق ہے، زیبا ہے کہ آپ اپنے در پر آنے والوں کی مدد کریں، لہٰذا میں آپ کے پاس آئی ہوں، لہٰذا آپ میری مدد کر دیجئے۔ لیکن ساتھ اپنی ذلت بھی برداشت نہیں کی، اور بات کرنے کا انداز دیکھیے، کہنے لگیں کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بھی اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، پیسے کے اعتبار سے مجھے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس وقت کیونکہ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، آپ لہٰذا میری کچھ مدد کر دیجئے، بعد میں آپ کے یہ پیسے واپس لوٹا دوں گی۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت جویریہ کی یہ بات سنی تو حضرت جویریہ سے فرمایا کہ جویریہ، میں آپ کو اس سے بہتر مشورہ نہ دوں؟ جویریہ کہنے لگیں جی یا رسول اللہ، آپ کو کیا مشورہ ہے؟ فرمایا میں تمہاری طرف سے مکاتبت کے پیسے ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ نے جو ہی یہ بات سنی تو بڑی خوش ہوئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، پھر پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اس کے بعد مجھے اپنے نکاح کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اسی وقت ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا،
اور ان کی جو مکاتبت کے پیسے تھے صحابی رسول کو ادا فرمائے، اور ان کے حق مہر کے طور پر ان کے خاندان کے 40 افراد آزاد فرمائے۔ اور اس وقت ایک غلام کا آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یعنی یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کل سونا سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، اس وقت سب سے قیمتی چیز غلام سمجھا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 غلام آزاد